نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، محرم الحرام کی آج آخری 30 تاریخ ہے۔ کل سے صفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی۔ شریعت میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ تینوں لگاتار آتے ہیں۔ اس کے بعد محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ تو یہ جو 3 لگاتار حرمت والے مہینے ہیں، زمانہ جاہلیت سے ان مہینوں کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، یعنی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا زمانہ جاہلیت سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور شریعت مطہرہ میں بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، عرب کے لوگ چونکہ جنگجو لوگ تھے، یہ 3 مہینے لگاتار اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ گزارتے تھے۔ تو جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے اپنے کام کو نکل جاتے تھے۔ تو جب وہ گھروں سے نکل جاتے تھے تو ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ تو ان کے گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر یعنی خالی۔ اس مہینے میں عرب کے جو گھرانے ہوتے تھے، ان کے مرد حضرات جو ہے وہ کسی نہ کسی غرض سے باہر جاتے تھے، تو اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا۔ اب سفر کے ساتھ شریعت مطہرہ میں اس مہینے کے ساتھ 2 الفاظ کا اضافہ ہوا۔ ایک تو سفر المظفر اور دوسرا سفر الخیر۔ زمانہ جاہلیت سے ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ سفر کے مہینے میں لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، نیا کاروبار شروع نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کا ان سب کاموں پہ غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں
سفر کے ساتھ ایک لفظ مظفر کا اضافہ کیا گیا، سفر المظفر یعنی کامیابیوں والا سفر۔ اس مہینے میں کوئی بھی کام کر لو تو اس پہ اس مہینے کی وجہ سے برا اثر نہیں پڑتا۔ اور دوسرا سفر کے نام کے ساتھ سفر الخیر یعنی خیر والا برکت والا سفر کا مہینہ۔ یہ شریعت مطہرہ میں اس سفر کے ساتھ دو ناموں کا اضافہ ہوا ہے، سفر الخیر اور سفر المظفر۔ یہ دونوں نام زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو دستور تھا، جاہلوں کا رواج تھا کہ اس مہینے کے اندر ہمارے کاموں پر برا اثر پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس اثر کو زائل کر دیا۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس مہینے کے اندر ہم مسلمان لوگ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے واقعات کا اضافہ کیا ہوا ہے اور اپنے ذہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ توہمات بٹھائی ہوئی ہیں۔ توہمات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ توہمات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حقیقت میں کوئی بھی وجود نہ ہو، ہم اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں، اپنے ذہن میں اس کو پکا کر لیں، اس کو وہم کہتے ہیں یا اس کو توہمات کہتے ہیں۔ تو سفر المظفر کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی، ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی کچھ توہمات ہوتی ہیں، اور ان توہمات میں جو سب سے پہلی چیز اور جو سب سے عام چیز ہے، جو ہمارے بچوں کی زبان پر بھی ہے، وہ اس کے پہلے 13 دنوں کے حوالے سے ہے، جس کو ہم تراتیزی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تراتیزی کا، جس کو ہم اپنی زبان میں نام دیتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے پہلے 13 دنوں کے اندر اگر کوئی کام کریں گے تو اس پہ برا اثر پڑے گا، وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گا، تو یہ غلط ہے۔ جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے، جو مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں توہمات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سفر کے حوالے سے ایک دوسری چیز جو ہم اس سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو اس معاشرے کے اندر ایک چوری کا رواج بنا ہوا ہے، اور اس چوری کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بدھ کو کوئی ایسی نسبت نہیں ہے کہ اس آخری بدھ کو کوئی ایسا عمل کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں صرف ایک چوری کا رواج پایا جاتا ہے۔ بعض معاشروں کے اندر اس دن روزے کا رواج پایا جاتا ہے، بعض معاشروں کے اندر اس دن ایک خاص ترتیب سے 4 رکعت نماز نفل کا رواج پایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بے اصل ہیں، شریعت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہو
صحابہ اکرام نے عمل کیا ہو، اللہ کے نبی نے کہا ہو، ازواج مطہرات نے کیا ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کیا ہو، وہ صحابہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے تھے، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے بعض لوگ ایک من گڑت بات بیان کرتے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ حدیث کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے ایک من گڑت حدیث بیان کی جاتی ہے۔ من گڑت کیا ہوتی ہے؟ من گڑت حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنے پاس سے کوئی بھی بات کہہ دے اور وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دے تو اس بات کو من گڑت بات کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی نسبت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے تو اس کو من گڑت حدیث کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک من گڑت حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری طرف کوئی ایسی نسبت کی، کسی بات کی نسبت کی، کسی کام کی نسبت کی، کسی عمل کی نسبت کی جو میرے سے منسوب کی، لیکن وہ میں نے اس کام کا حکم نہیں دیا، وہ کام کیا نہیں، وہ بات کی نہیں، فہو رد، تو وہ بات رد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میری طرف جان بوجھ کر کسی بات کی نسبت کرتا ہے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی ہوتی، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس لیے اس حدیث کو من گڑت کہا گیا ہے۔ جو بندہ بھی اس کی نسبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔